السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے کھولتے ہیں اپنی کتاب المعتقد المنتقد، صفحہ نمبر 14۔ سب سے پہلے ہم کتاب کی کچھ عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بارے میں کچھ وضاحت کرتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالعلم بالاقسام الثلاثة للحكم العقلي فرض عين على كل مكلف، أي عاقل بالغ عند الأكثر، وعلى كل عاقل ولو غير بالغ عند الماتريدي من غير فرق بين الجن والإنس والذكر والأنثى والخنثى والحر والمملوك بالإجماع، بالنسبة إلى الله عز وجل، أي علم ما يجب في حقه تعالى ويجوز ويستحيل، وبالنسبة إلى الرسل أي العلم بما يجب في حقهم ويجوز ويستحيل وما يجب لهم من أحكام النبوة واليوم الآخر وما يتعلق بذلك۔ صاحب کتاب نے اس سے پہلے حکم عقلی کے 3 اقسام بیان فرمائے اور کہا کہ حکم عقلی ہی اصول دین اور عقائد اسلامیہ کا مبنی ہے، مدار ہے، اساس ہے۔ لہذا حکم عقلی کے اقسام ثلاثہ یعنی واجب، جائز اور ممتنع اللہ کی جانب نسبت کرتے ہوئے کہ کون سی چیزیں اللہ کے حق میں واجب ہیں، کون سی چیزیں جائز ہیں، کون سی چیزیں محال ہیں، ان تمام تر باتوں کا جاننا، ایسے ہی رسولوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے واجب، جائز اور ممتنع کو جاننا، یعنی رسولوں کے حق میں کون سی چیز واجب ہے، کون سی جائز ہے، کون سی محال ہے، احکام نبوت ان کے لیے کون سے واجب ہیں، ان تمام چیزوں کو جاننا۔ ایسے ہی یوم آخرت اور اس سے متعلق باتوں کو جاننا، یہ تمام کے تمام ہر مکلف پر ان کا سیکھنا، ان کی معرفت حاصل کرنا فرض عین ہے۔ کیونکہ یہی تو عقائد اسلامیہ ہیں۔ اس سے سمجھ میں آ گیا کہ عقائد اسلامیہ کا سیکھنا، جاننا ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، اگرچہ مسلمان بھی مت کہو، کیونکہ کچھ عقائد تو ایسے بھی ہیں جو مسلمان ہی پر نہیں بلکہ ہر جن و انس، مذکر و مؤنث، انثیٰ، آزاد و غلام، تمام پر سیکھنا واجب ہے بالاجماع۔ اس موقع پر صاحب کتاب نے جو یہ کہا ہے کہ ہر مکلف پر فرض عین ہے، تو یہاں پر مکلف کے سلسلے میں، مکلف کی تفسیر میں، مکلف کی توضیح میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ حضرات نے
حکم عقلی کے اقسام ثلاثہ کا جاننا جو ہر مکلف پر فرض قرار دیا، فرض عین قرار دیا، تو اکثر علماء اس کے قائل ہیں کہ یہاں پر مکلف کا مطلب ہے عاقل بالغ، یعنی عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو، جیسے کہ دیگر جگہوں پر مکلف کی یہی توجیہ کی جاتی ہے۔ اکثر علماء اسی کے قائل ہیں، لیکن امام ماتریدی اس موقع سے مکلف کی توجیہ کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ ہر مکلف پر فرض عین ہے، یعنی ہر عاقل پر فرض عین ہے، ولو غیر بالغ، اگرچہ بالغ نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ عقائد کا جاننا فرض عین ہے، اور یہ جاننا، یہ معرفت ہر عاقل کے قدرت و اختیار میں ہے۔ اس لیے یہاں پر بغیر بالغ کے بھی اگر عاقل پر یہ فرض عین ہو تو تکلیف ما لا یطاق لازم نہیں آئے گا۔ اس لیے امام ماتریدی کے نزدیک یہاں پر صرف عاقل سے وہ تفسیر کر دیتے ہیں کہ مکلف پر، ہر مکلف پر فرض عین ہے ان احکام ثلاثہ کا سیکھنا، اور مکلف سے مراد ہے یہاں پر عاقل، چاہے بالغ نہ ہو۔ یہ تھوڑا سا اختلاف یہاں پر ہے، صاحب کتاب نے اس اختلاف کو بیان کیا اور پھر آگے یہ بیان کیا کہ حکم عقلی کے اقسام ثلاثہ ہر مکلف پر جن کا سیکھنا فرض ہے، تو وہ کیا مطلقاً ہر حکم عقلی کا سیکھنا فرض ہے، چاہے اس کا تعلق الہیات سے ہو یا نہ ہو، چاہے اس کا تعلق نبوت سے ہو یا نہ ہو؟ نہیں، ہر حکم عقلی کا سیکھنا فرض عین نہیں ہے، بلکہ ان احکام عقلیہ ثلاثہ کا سیکھنا، یعنی واجب، جائز اور ممتنع کا سیکھنا فرض ہے جن کا تعلق الہیات سے ہو، یعنی اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی صفات سے ہو۔ ایسے ہی ان کا سیکھنا فرض عین ہے جن کا تعلق نبوات سے ہو، رسولوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے سیکھنا فرض ہے۔ ایسے ہی ان احکام کا سیکھنا فرض عین ہے جن کا تعلق یوم آخرت سے ہو۔ تو مطلقاً ہر حکم عقلی کا سیکھنا فرض نہیں ہے، بلکہ اس حکم عقلی کا سیکھنا فرض ہے جس کا تعلق، جس کی نسبت اللہ اور اس کے رسول اور یوم آخرت کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ ورنہ تو بہت سارے احکام عقلیہ، نظریہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا تعلق دنیاوی علوم سے ہوتا ہے، دنیاوی چیزوں سے ہوتا ہے۔ جب دیوار کے پیچھے کوئی بولے تو لافظ کے وجود پر آواز سنتے ہی عقل سے ہی دلیل ہو جاتا ہے اس کا بولنا۔ حکم عقلیہ عقل سے سمجھ میں آ گیا، عقل نے حکم لگا دیا، کیا اس کا بھی سیکھنا فرض ہے؟ نہیں۔ دنیاوی امور کا جو احکام عقلیہ ہیں دنیاوی امور میں، ان کا سیکھنا فرض نہیں ہے، بلکہ انہی چیزوں کا سیکھنا فرض ہے، انہی احکام عقلیہ کا سیکھنا فرض ہے جن کا تعلق اللہ کی ذات، رسول کی ذات، ان کی نبوت، ان کے احکام اور یوم آخرت کے احکام سے جن کا تعلق ہو۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں فالعلم بالاقسام الثلاثه للحکم العقلی، حکم عقلی کے اقسام ثلاثہ کا جاننا فرض عین علی کل مکلف،
ہر مکلف پر فرض عین ہے۔ مکلف سے مراد یعنی عاقل بالغ عند الاکثر، اکثر علماء کے نزدیک یہاں پر مکلف سے مراد عاقل بالغ ہے۔ وعلی کل عاقل، اور ہر عاقل پر فرض ہے، یعنی انہوں نے بالغ کی قید نہیں لگائی۔ یہ کس کے نزدیک ہے؟ امام ماتریدی کے نزدیک۔ اس لیے فرماتے ہیں وعلی کل عاقل ولو غیر بالغ، اور ہر عاقل پر سیکھنا فرض عین ہے اگرچہ بالغ نہ ہو۔ عند الماتریدی، امام ماتریدی کے نزدیک من غیر فرق بین الجن والانس، یہ اختلاف مکلف کی تفسیر میں ضرور ہے، عاقل اور بالغ کی قید میں ضرور ہے کہ بالغ کی قید یہاں پر لگائی جائے گی یا نہیں۔ تو اکثر علماء نے بالغ کی قید لگائی ہے، امام ماتریدی نے بالغ کی قید اس کی تفسیر میں نہیں لگائی ہے۔ لیکن اتنا متعین ہے، اس میں اس سلسلے میں اجماع ہے، بالاتفاق حکم ثابت ہے کہ جو فرض عین ہر مکلف پر ہے، چاہے وہ مکلف کسی بھی طرح کا ہو، چاہے صرف عاقل ہو یا عاقل بالغ دونوں ہو، تو یہ مکلف چاہے جن کی قبیل سے ہو، چاہے انس کی قبیل سے ہو، چاہے مذکر ہو، چاہے مؤنث ہو، چاہے مملوک ہو، چاہے حر ہو، ان میں کوئی تفریق نہیں ہے، ہر ایک پر سیکھنا فرض عین ہے بالاجماع۔ تو اختلاف صرف بالغ کی قید میں ہے۔ ان انواع میں اختلاف نہیں ہے کہ کوئی کہے جن پر فرض ہے، انسانوں پر فرض ہے، کوئی کہے، کوئی مذکر پر کہے، کوئی مؤنث، ایسا نہیں۔ یہاں پر سب کا اتفاق ہے کہ سب پر فرض عین ہے۔ من غیر فرق بین الجن والانس، جن و انس والذکر والانثی، مذکر و مؤنث، والخنثی اور مخنث، والحر آزاد، والمملوک اور غلام، سب پر سیکھنا فرض عین ہے، ان کے درمیان فرق کیے بغیر بالاجماع۔ اب اسی شبہ کا جواب مصنف دینے کے لیے یہ عبارت لے کر آ رہے ہیں آگے کی، کوئی کہے کہ تمام احکام عقلیہ کا سیکھنا کیا فرض عین ہے، چاہے وہ دنیاوی امور سے متعلق ہوں؟ تو نہیں، مصنف اسی وہم کو دور کرنے کے لیے فرماتے ہیں بالنسبت الی اللہ عز وجل، ان احکام عقلیہ ثلاثہ کا سیکھنا جو فرض عین ہے ہر مکلف پر، تو ان احکام کا ہے جن کا تعلق، جن کی نسبت اللہ عز وجل کی جانب ہو، یعنی اللہ عز وجل کی جانب نسبت ہونے کا مطلب تفسیر ہے، علم ما یجب فی حقہ، اللہ کے حق میں، اللہ تعالیٰ کے حق میں جو چیزیں واجب ہیں، و یجوز، اور جو چیزیں ممکن ہیں، و یستحیل، اور جو چیزیں محال ہیں، ان تمام کا سیکھنا یہ فرض عین ہے ہر مکلف پر۔ وبالنسبت الی الرسل، جیسے اللہ کے حق میں کیا سیکھنا، کیا چیزیں واجب ہیں؟ اللہ کا قدیم ہونا واجب ہے، اللہ کا علیم ہونا واجب ہے، یعنی صفات کمالیہ سے متصف ہونا واجب ہے۔ کیا چیزیں جائز ہیں اس کے لیے؟ جائز وہی معاف کر دینا جائز ہے، حسنات کو بڑھا دینا جائز ہے۔ کیا چیزیں محال ہے اس کے حق میں؟ شریک باری تعالی محال ہے، دوسرا خدا ہونا محال ہے۔ وبالنسبت الی الرسل، اور رسولوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے احکام عقلیہ ثلاثہ کا علم فرض عین ہے ہر مکلف پر۔ رسولوں کی طرف نسبت کرنے کا مطلب، ایسے اس کی تفسیر کر رہے ہیں، العلم بما یجب فی حقہم، یعنی ان چیزوں کا جاننا فرض عین ہے جو رسولوں کے حق میں واجب ہے۔ مثلا ہمارے نبی کے حق میں یہ بھی جاننا واجب ہے کہ آپ عالم ما کان و ما یکون ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اور تمام انبیاء کے حق میں یہ جاننا واجب ہے کہ وہ گناہ کبیرہ سے معصوم ہیں۔ ویجوز، اور ان کے حق میں جو چیزیں جائز ہیں، مثلا نسیان واقع ہو سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ ویستحیل، اور محال ہے، یعنی ایسے گناہ کبیرہ کہ جس کی بنا پر
لوگ ان پر اعتماد اور بھروسہ کرنا ہی چھوڑ دیں، تو ایسا ہر گناہ کبیرہ ایسا ہوتا ہے، ان تمام سے ان کا معصوم ہونا یہ واجب ہے، ان کا رسولوں کے حق میں ایسے کاموں کا ہونا یہ محال ہے۔ وما یجب لہم من احکام النبوہ، اور نبوت کے احکام سے جو بھی بہت سارے احکام ہیں نبوت ہوتے ہیں، مثلا اظہار معجزہ کرنا تحدی کے وقت اور وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں کا جاننا فرض عین ہے۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے سے متعلق جو باتیں ہیں اور یوم آخر کا جاننا، یوم آخرت سے متعلق امور کو جاننا یہ واجب ہے۔ وبالیوم الآخر، ایسے یوم آخرت کا کے متعلق جاننا، وما یتعلق بذالک، ایسے یوم آخر سے جو دوسری چیزیں متعلق ہیں، کتاب ہے، میزان ہے، نامہ اعمال ہے، حشر و نشر ہے، حوض ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، ان تمام چیزوں کا جاننا ہر مکلف کا فرض عین ہے۔ آج ہم اپنی گفتگو ان پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے صاحب کتاب کی عبارت والعلم الباحث عن جملۃ ذالک یسمى سے اگلے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔